فراز اب گاؤں میں ایک خاموش ہیرو بن چکا تھا۔ اس نے نہ صرف حویلی کی روحوں کو سکون دیا بلکہ خود کو بھی ایک اندھیرے سے نکالا۔ ہر سایہ جس کا اس نے سامنا کیا اس کے دل پر ایک نشان چھوڑ گیا۔ لیکن سچ یہ ہے، جب آپ کسی کی روح کو سکون دیتے ہیں تو وہ آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں بھولتی، شکر گزاری یا فریاد بن کر۔ خوابوں کی پہلی دستک کئی ہفتے گزر چکے تھے۔ فراز ظاہری طور پر تو ٹھیک تھا، مگر اندر ایک خلاصہ تھا۔ سکول کی ہنسی خوشی کے درمیان رات کی خاموشی اسے پکارتے لمحوں کی یاد دلاتی۔ پھر ایک رات وہ بغیر ہوش کے اٹھا اور صبح خود کو حویلی کے دروازے پر پایا۔ ہوا میں پرانی لکڑیوں کی خوشبو اور دیواروں پر سائے جیسے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ اس رات اس نے خواب دیکھا، ایک پرانی کتاب، بند دروازہ اور ایک جملہ جو روح تک اتر گیا۔ ہر دروازہ موت کا نہیں ہوتا، کچھ زندگی کی حقیقت کے ہیں۔ راز کی کتاب بابا کرم دین اب وقت کی تھکن میں ڈھل چکے تھے۔ آنکھوں میں نمی، ہاتھوں میں لرزش، مگر دل میں اب بھی روشنی تھی۔ بیٹا، یہ کتاب لے لو، یہ اس بزرگ کی ہے جو زندگی بھر سچ کی تلاش میں رہا۔ کتاب کا نام تھا دروازہ خواب۔ اس میں صرف لفظ نہیں، سانسیں قید تھیں، ایک خفیہ نقشہ جو حویلی کے نیچے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتا تھا، ایسا کمرہ جو صرف خالص دل والے کو نظر آتا ہے۔ پرانے پتھروں کے نیچے رات کے سناٹے میں فراز نے کتاب کی ہدایات پر عمل کیا۔ چوتھی اینٹ، تیسری دیوار اور لبوں پر اللہ کا ورد۔ ایک ہلکی آہ جیسے زمین نے برسوں بعد سانس لی ہو۔ نیچے ایک زینہ نمودار ہوا، ہر قدم کے ساتھ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے صرف خاموشی نہیں تھی بلکہ بیتا ہوا درد دفن تھا۔ پھر وہ دروازے آیا۔ یہ دروازہ خوابوں کی حقیقت تک جاتا ہے، مگر سچ کو سہنے کا حوصلہ چاہیے۔ خواب یا حقیقت؟ دروازہ کھلا۔ اندر ایک عجیب لائبریری، جیسے کائنات کا راز سامنے آ گیا ہو۔ ہر کتاب ایک خواب، ایک چیخ، ایک دعا تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کتاب کھلی۔ فراز بن یوسف، اس میں اس کے اپنے خوف، خواب، محرومیاں، سب کچھ لکھا تھا۔ تبھی ایک چراغ روشن ہوا اور وہ لڑکی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں تنہائی مگر چہرے پر سکون تھا۔ میں وہ خواب ہوں جو تمہارے اندر قید تھا۔ تم نے مجھے سنا، مجھے پہچانا۔ اب تم صرف انسان نہیں، تم دروازہ ہو، روحوں کا دروازہ۔ تم نے جس سائے کو آزاد کیا وہ صرف ایک پرت تھا۔ حقیقی ظلم ان بچوں پر ہوا جنہیں کسی نے نہ پوچھا نہ یاد رکھا۔ وہ اب بھی رو رہے ہیں فراز۔ اگر تم نے انہیں نہ جگایا تو کوئی ان کی فریاد کو ہتھیار بنا دے گا۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں روشنی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں انہیں ان کے خواب واپس دینے ہوں گے تاکہ وہ روشنی بن کر دوبارہ جنم لیں۔ روحانی عمل۔ فراز نے کتاب کھولی اور ہدایت پر عمل شروع کیا۔ ہر رات سورہ الرحمن پڑھتا، جیسے دل پر مرہم رکھ رہا ہو۔ بچوں کے کھلونے صاف کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے جیسے معافی مانگ رہے ہوں۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک چراغ جلتا جو اس کی امید کی علامت بن گیا۔ تیسری رات چاند پر ہلکا سا سایہ چھا گیا۔ پھر آوازیں آنے لگیں، رونے، ہنسنے اور زندگی کی۔ تب 7 ننھی روحیں سامنے آئیں۔ ہمیں سنا نہیں گیا، ہم بھی خواب دیکھنا چاہتے تھے، ہم پھر جینا چاہتے ہیں۔ فراز نے ہاتھ بڑھایا، چراغ کی روشنی میں روشنی پھوٹ نکلی اور بچے قوس قزح بن کر روشنی میں گھل گئے۔ خاتمہ یا آغاز؟ صبح کا سورج پہلی بار حویلی پر مسکرایا۔ گاؤں کے بچے قہقہے لگاتے وہاں کھیلنے لگے۔ فراز نے کتاب بند کرنے کی کوشش کی مگر وہ خود ہی ایک صفحہ پلٹ گئی۔ دروازہ اب کھل چکا ہے اور دوسری طرف ایک نئی مخلوق جاگ رہی ہے۔